میرے ساتھ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کو یہ پیغام دیں، عمران خان کا فکر کریں، اس کی زندگی کی فکر کریں، اپنی فکر کریں اور آپ لوگ ڈیل کریں۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ جو بھی بات کرنی ہے ڈائریکٹ عمران خان سے کرو۔ ابھی بھی کہتی ہوں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ڈیل ہے توڑ دیں، وہ ڈیل بے شک جہاں مرضی رکھیں، میں تیار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 فروری کا آغاز ہو گیا جمعے کے دن کا۔ بات کریں گے کہ کل 1 فروری کو اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت، اس میں جو لڑائی ہوئی، جو تلخ کلامی ہوئی، وہاں پر کیا ہوا، اس کی مکمل تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب عمران خان سے بھی بات پوچھی گئی کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو کیوں جو ہے وہ بنی گالہ منتقل کیا گیا ہے، کیا کوئی ڈیل ہے، کیا آپ نے درخواست دی ہے، تو عمران خان نے کہا کہ میں ایک بات بالکل کلیئر کر دوں، میں نے اور میری بیگم نے عدالت سے کسی قسم کا کوئی ایکسٹرا ریلیف نہیں مانگا۔ ہماری بہادر خواتین جاسمین راشد، ثنا جاوید، عالیہ حمزہ جیلوں میں ہیں، مجھے اور بشریٰ بی بی کو جیلوں میں رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی آج پتہ چلا کہ بشریٰ بی بی رات بنی گالہ منتقل ہوئی، میں نے تو رات ان کے لیے کمبل بھی بھیجا تھا کہ وہ یہاں پر جیل میں ہوں گی، میں نے کمبل بھیجا، لیکن مجھے اب پتہ چلا صبح جب یہ آئیں کہ ان کو بنی گالہ جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہم نے کوئی درخواست نہیں دی، کوئی ہم نے ریلیف نہیں مانگا۔ انہوں نے کہا فیصلے اوپر سے لکھوائے جا رہے ہیں، سارے پتلے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ فیصلے اوپر سے آتے ہیں اور ججز کی کوئی حیثیت جو ہے وہ عمران خان کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جس ہار کو بنیاد بنا کر سزا دی گئی ہے وہ پریس کانفرنس میں عوام کو دکھائیں گے۔ ایسے متنازع فیصلے دے کر یہ ایک اپنی عدالتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے عمران خان نے کہا کہ یہ اور ان کے فیصلے نظام انصاف کو تماشا بنا رہے ہیں، اور میں نے کیا ڈیل کرنی ہے، رابطے کرنے والے رابطے کرتے ہیں، میں باریاں لینے کے لیے سیاست میں نہیں آیا ہوں۔ مجھے بدنام کرنے کے لیے بشریٰ بی بی کو مقدمات میں شامل کیا گیا ہے۔ ہار والے معاملے سے بشریٰ بی بی کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ ہار توشخانہ کا نہیں، سعودی سفیر نے خود میرے گھر پہنچایا تھا، میں نے خود یہ ہار توشخانہ میں جمع کرایا تھا۔ مجھ سے رابطے کے لیے بشریٰ بی بی سے بات کی گئی، اس نے کہا کہ جیل جا کر خود بات کریں، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ سب 3 سال کی کرسی کی بات ہے، یہ سب میوزیکل چیئر چل رہی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد بے قصور ہے، بشریٰ بی بی کا ان مقدمات سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ خود گرفتاری دینے جیل آئی تھیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی اس لیے گرفتاری دینے آئیں کہ جب ہماری اور خواتین جیلوں میں ہیں تو بشریٰ بی بی کیوں گرفتاری نہ دیں، ان کو بھی گرفتاری دینی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ بنی گالہ انہوں نے منتقل کیا ہے۔ اس کے بعد جب 11 گھنٹے کی سماعت تھی تو عمران خان صاحب نے ان کو یہ کہا کہ جج صاحب آج آپ کی ہیٹرک کل پہ چلی گئی ہے، یعنی کل آپ مجھے سزا سنائیں گے اور سزاؤں کی جو ہے وہ ہیٹرک آپ کریں گے، یہ ہے سارا معاملہ۔ اب آ جائیں عثمان گل صاحب نے وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں گفتگو کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بات ہاتھ پائی تک نہیں آئی تھی، تلخ کلام ضرور ہوئی، جملے کیونکہ میں نے جو سوال کیے اس پہ جو ہے وہ ریئیکٹ کیا انہوں نے، جو یہ خاور منیکا انہوں نے کہا کہ مجھے خاور منیکا نے دھمکی دی کہ میں تمہیں اٹھوا لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو یہ ہیں اون چودھری، ان سے میں نے ٹائم پوچھا کہ آپ کے کلائی پہ جو گھڑی ہے اس کے اوپر ٹائم کیا ہے، تو وسیم بادامی صاحب نے کہا کہ آپ نے ان سے ٹائم کیوں پوچھا؟ انہوں نے کہا میں نے ٹائم اس لیے پوچھا کہ اس وقت 7 بجے سے زیادہ کا ٹائم تھا اور میں چاہتا تھا کہ یہ ریکارڈ پر یہ بات آ جائے۔ ریکارڈ پر آنے سے یہ ہے کہ جب ہم اوپر کی عدالتوں میں جائیں گے تو یہ بات ہم بتائیں گے کہ 3:30 بجے تک عدالت کا ٹائم تھا، لیکن 7 بجے کے بعد تک سماعت جاری رہی، اور یہ دیکھیں خود جرا میں یہ بات موجود ہے، ریٹن موجود ہے، ورنہ وہ عثمان گل صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ماننا نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس لیے سوال کیا تاکہ یہ بات ریکارڈ پر آ جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان نے حلفاً کہا کہ نکاح کے بعد انہوں نے بشریٰ بی بی کو دیکھا۔ انہوں نے عثمان گل صاحب نے کہا کہ کل فیصلہ آ جائے گا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو سائفر والا پراسیکیوٹر ہے رضوان عباسی، وہی جو اس سے پہلے درخواست گزار تھا بشریٰ بی بی صاحبہ اور عمران خان کے خلاف، محمد حنیف اس کے وکیل تھے رضوان عباسی، اور وہی رضوان عباسی اب ان کے خاور منیکا کے بھی وکیل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی ہماری طرف سے تحریری درخواست نہیں دی گئی تھی کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو اریسٹ کیا جائے، بنی گالہ شفٹ کیا جائے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے تحفظات ہیں اس بات پر کہ ان کو کیوں بنی گالہ جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جناب، یہ بہرحال ساری چیزیں ہیں۔ تو اصل جو تلخ کلامی ہوئی وہ ہوئی عمران خان صاحب کی، جو عمران خان صاحب نے غصہ کیا وہ اس بات پر کیا کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ سب قرآن پر حلف اٹھائیں کہ جو کہے گا سچ کہے گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن جج صاحب نے کہا کہ اگر قرآن پہ حلف
یہ دیں گے خبر منی کا، پھر آپ ان پہ جرا نہیں کر سکیں گے. لیکن جرا ضروری تھی. جرا اس لیے ضروری ہے کہ جرا میں جب سوال ہوں گے تو کچا چٹا کھل کے آ جائے گا اور خبر منی کا جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. جرا بہت ضروری ہے. تو قرآن تو انہوں نے جس طرح کے گھٹیا اور سطحی بیانات دے دیے ہیں تو ان کے لیے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھنا بھی شاید کوئی مسئلہ نہ ہوتا. تو اس لیے لیگلی ایک ایشو آ گیا جس وجہ سے عمران خان نے کہا ٹھیک ہے اس سے قرآن پہ ہاتھ نہ رکھوائیں، لیکن میں اور بشرا بی بی قرآن مجید پہ ہاتھ رکھنے کو تیار ہیں کہ ہمارا شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے کوئی ناجائز ہمارے تعلقات نہیں تھے، اور ہم نے یعنی میں نے تو بشرا بی بی صاحبہ کو دیکھا بھی نہیں تھا. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ دعویٰ جیو اور عامر علیہ السلام صاحب یہی کر رہے ہیں کہ مکہ مارنے کی بھی کوشش کی، دھکا بھی دیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ جناب ہیں تفصیلات، یہ ہے صورتحال. تو بشرا بی بی، ہاں بشرا بی بی صاحبہ کو تو میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ نے کیا کیا کہا ہے، وہ بہت ضروری ہے. بشرا بی بی صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ عمران خان کی جو ہے وہ کسی طور پہ کمزوری جو ہے وہ نہیں بنے گی. اور بشرا بی بی صاحبہ نے کچھ اور باتیں کی. پہلی مرتبہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور بڑی بہادری سے انہوں نے یہ سارا کچھ فیس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہ درخواست دی، نہ ڈیل کی، نہ اڈیالہ جیل سے منتقلی کے لیے وقت بتایا گیا کہ مجھے بنی گالہ منتقل کیا جا رہا ہے. میں جانے کے لیے تیار نہیں تھی. مجھے کہا گیا کہ آپ کو کہیں ریسٹ ہاؤس لے جایا جا رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں ڈرپوک نہیں ہوں، میں نے تو خود جیل میں آ کے سرنڈر کیا. ہم بہادر ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، جہاں مرضی رکھیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے جب خود آ کر گرفتاری دی تو شرمندگی سے بچنے کے لیے مجھے وہاں بھیج دیا گیا کہ ان کو شرمندگی سے انہوں نے اپنے آپ کو فیس سیونگ دیا مجھے بنی گالہ بھیج کر. وہ کہتے ہیں کہ بنی گالہ کو سب جیل بنایا گیا ہے، وہ کوئی ہوٹل نہیں ہے. کہا کہ جو ہے وہ جب پی ٹی آئی کی بے گناہ خواتین جیلوں میں ہیں تو مجھے بھی جیلوں میں رہنے کا جو ہے وہ کوئی مجھے اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بزدل نہیں ہیں، سچے لوگ ہیں. زندگی میں جب کوئی غلط کام کیا نہیں ہے تو کس بات کا خوف ہے؟ ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ایمان کی وجہ سے یہاں پر کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے کہا گیا کہ اسمبلی ڈیم کے پاس کوئی گیسٹ ہاؤس ہے، وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ شفٹ کرنا ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کہتی ہیں کہ مذاکرات کے لیے میری طرف بہت سے لوگ بھیجے گئے. یہاں پہنچتی تھی تو بھول جاتی تھی کہ خان صاحب کو کیا پیغام دینا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب مجھے ذلیل کرنے کی پلاننگ ہے. مجھ سے رابطے کے لیے حلف بھی لیے گئے. کہا گیا کہ زندگی موت کی بات ہے، قرآن پر ہاتھ نہیں رکھتی. مجھ سے انڈائریکٹ رابطے کیے گئے. کمزور عورت نہیں، اپنی جو ہے انہوں نے عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے میرے اوپر الزامات لگائے. اور وہ کہتی ہیں کہ جو کچھ یہ کیا گیا یہ مجھے اور عمران خان کو، میرے خلاف جو کچھ کیا گیا اس کا مقصد عمران خان کو اور پارٹی کو ڈیمورلائز کرنا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک میں منافق اور شیطان سے اللہ نے نفرت فرمائی ہے. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھ سے رابطے کیے گئے اور مجھے کہا جاتا تھا کہ عمران خان کو یہ پیغام دیں اور عمران خان کا فکر کریں، اس کی زندگی کی فکر کریں، اپنی فکر کریں اور آپ لوگ ڈیل کریں. لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ جو بھی بات کرنی ہے ڈائریکٹ عمران خان سے کرو، میرے ساتھ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنا تھا بشرا بی بی صاحبہ کا. اور عمران خان صاحب اور خاور مانی کا درمیان تلخ کلامی ہوئی. بشرا بی بی صاحبہ اور خاور مانی کا بھی ایک دوسرے کو جواب دیتے رہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اور میری بیوی دونوں قرآن پر حلف دیں گے اور کہ ہمارے درمیان شادی سے پہلے کوئی ناجائز تعلقات نہیں تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں آ گئے روشنوں پر، یعنی بشرا بی بی اور میں. عمران خان صاحب نے کہا ہم دونوں حلف اٹھائیں گے، ہم قرآن پر ہاتھ رکھیں گے، دونوں منگوائیں قرآن مجید کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ ہمارے شادی سے پہلے کوئی ناجائز تعلقات نہیں تھے بلکہ ہم نے تو نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا. اس کے بعد عمران خان بار بار کہتے رہے کہ قرآن مجید لے کے آئیں. اب سب قرآن مجید پر جو ہے وہ حلف دیں گے. اس کے بعد بشرا بی بی صاحب نے بھی کہا کہ میں خود حلف دوں گی. جائی صاحب آپ میرا بیان سنے بغیر فیصلہ نہیں دے سکتے. قرآن میں لکھا ہے کہ جو الزام لگائے گا وہ ثابت بھی کرے گا. قرآن پاک میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، منافقین اور شیاطین. 6 سال اسے خیال نہیں آیا. بشرا بی بی نے جو ہے وہ روشنم سے اترتے ہوئے کہا کہ خاور منیکا کو 6 سال کیوں خیال نہیں آیا؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے وکلا جو ہیں وہ یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ خاور منیکا صاحب جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے. لاپتہ ہونے کے بعد اس دوران ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ الزام ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو شاہ زیب خانزادہ والا انٹرویو ہے وہ بھی اس دوران ہی ریکارڈ کیا گیا جب وہ لاپتہ تھے اور اغوا تھے. کیونکہ وہ شاید طارق متین صاحب نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جب وہ انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا تو پیچھے ٹرین چلنے کی آواز آئی ہے اور بنی گالہ میں تو کوئی ٹرین ہے نہیں جہاں پہ خاور منیکا صاحب کی رہائش ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس بات پہ، اس کے علاوہ جو ہے اس بات پہ عمران خان صاحب کی ظاہر تلخ کلامی ہوئی. عمران خان صاحب غصے میں تھے اور انہوں نے کہا کہ بالکل، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حلف عمران خان صاحب نے کہا کہ حلف اٹھائیں گے سب.
لیکن پھر عمران خان صاحب کو وکلا نے یہ بتایا کہ خان صاحب، کیونکہ جج صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اگر سب حلف اٹھائیں گے تو پھر آپ ان پر جرا نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ پھر حلف والی بات سے انہوں نے وڈرا کیا. کیونکہ ایک اور بات وکلا نے عمران خان صاحب کو بتائی کہ جو شادی سے پہلے ناجائز تعلقات والا جو الزام ہے وہ تو پہلے سے ڈراپ ہو گیا، کیونکہ وہ جھوٹا تھا، من گھڑت تھا، گھٹیا تھا، غلیظ تھا، نیچ تھا، سطحی تھا، اور اس حد تک ہماری جس طرح سے یہ چیزیں چلائی جانی ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں ہم کس حد تک گر گئے ہیں. جس طرح کا بیان ان کے جو خاور منیکا کے ملازم سے دلوایا گیا، اور بعد میں پھر اس سے جج نے اس الزام سے جو ہے وہ اس کے جو سیکشنز تھے وہ ڈراپ کر دیے ہیں، اس پہ فرد جرم عائد نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ تھا نہ کچھ تھا، اور اس کا جو اس میں عمران خان نے 100% بری ہونا تھا، تو اس لیے جج نے اس کو پہلے ہی ڈراپ کر دیا. تو اس بات پہ پھر عمران خان صاحب نے کہا نہیں، جرا تو ہم نے لازمی کرنی، کیونکہ جج صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ حلف اٹھائیں گے پھر آپ ان پہ جرا نہیں کر سکتے، جرا میں ہی تو ساری چیزیں آنی ہیں، سارے فلاز پکڑے جانے. انہوں نے کہا نہیں، جرا تو ہم کریں گے. پھر وکیلوں نے عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھائی کہ آپ اس بات پر نہ جائیں کہ آپ اسے حلف اٹھوائیں. ٹھیک ہے، عمران خان نے کہا کہ میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں، میں اور بشرا بی بی یہ نہ اٹھائے حلف، لیکن جرا ہم نے اس کے اوپر کرنی ہے. اس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل عثمان ریاض گل اور خاور منیکا کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہوا، شدید تر کلامی ہوئی. اور یہ یہاں پہ تو جو رپورٹ ہوا بتایا گیا کہ عثمان گل نے خاور منیکا کو دھمکی دی کہ میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا. لیکن جو عثمان گل صاحب ہیں، انہوں نے وسیم مدامی صاحب کے پروگرام میں اور جو گفتگو کی وہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہا عثمان گل صاحب نے کہ نہیں، خاور منیکا نے مجھے دھمکی دی کہ میں تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا. اور انہوں نے کہا کہ تلخ کلامی ضرور ہوئی ہے لیکن بات ہاتھا پائی پہ نہیں گئی. لیکن عامر علیہ سنانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے جو رپورٹر وہاں پر موجود تھے ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ دھکا بھی دیا گیا، اور ان کی جانب سے عثمان ریاض گل کی جانب سے خاور منیکا کو اور مکہ بھی مارنے کی کوشش کی گئی. یہ کہنا ہے عامر علیہ سنانا صاحب کا. اس کے بعد جو ہے یہاں سے آ جاتے ہیں، بشرا بی بی صاحبہ نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے پہلی مرتبہ. انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے پہلی مرتبہ. ان سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی گفتگو کی. عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی، عمران خان صاحب نے